السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے دنیا کا جغرافیہ ادھر سے ادھر کرنے کے بعد اور اسلام کی تاریخ ادھر سے ادھر کرنے کے بعد اب ایک ایسا کام کر دیا ہے جس سے دیکھ کے ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں. جو قطعاً ان کی میں تو یہ کہوں گا کہ ڈومین بھی نہیں تھی، اور وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام. اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے پاکستان کے 70 سالہ موقف کو تہو بالا کر کے رکھ دیا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. تو ناظرین، ہمارے جو وزیر اعظم جو کہ بنیادی طور پہ کرکٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے بعد جو کچھ بیانات دیے اور اس سے پہلے بھی جو دیتے رہے، کبھی وہ جرمنی اور جاپان کا جغرافیہ آپس میں ملا دیتے ہیں، کبھی وہ جرمنی اور جاپان کی آپس میں جنگ بھی کروا دیتے ہیں، کبھی وہ اسلام کی تاریخ کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات مختلف دانشوروں کے کول ایک کا کول دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اس بار جو انہوں نے کام کیا وہ جو ہمیشہ کرتے ہوتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ سجی دکھا کے کھبی مارنا. جو ایک روز قبل ان کا ایک وہ مشکوک سا کچھ نیوز چینل ہے، وہ HBO، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نیوز چینل بھی نہیں ہے، وہ ان کا ایک فرمائشی سا پروگرام تھا. جس طرح کی اس کی ویڈیو تھی بالکل شیکنگ ہوتی ہوئی، پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی ادارہ سا کام ہی چلایا ہوا ہے. اس میں ایک صاحب کو انہوں نے وہ گورا بنا کے بٹھایا، لیکن وہ امریکن نہیں تھے. وہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ آسٹریلین ہیں، اور ان کو ایک انہوں نے انٹرویو دیا اور پوری قوم کو ایک بیان کے پیچھے لگا دیا. وہ تھا کہ خواتین کے ریپ کی وجوہات وزیر اعظم صاحب نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ جی وہ چونکہ خواتین کپڑے کم پہنتی ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے، اور پوری قوم اس پہ لگ گئی. سب لوگوں نے اس کے اوپر بہت بحث کی، اس وقت بھی یہ بحث جاری، لیکن جو اصل واردات ہو گئی اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ چلا. آج جب اخبارات شائع ہوئے پاکستان کے اندر اور خود بھارت کے اخبارات میں بھی، تو پتہ چلا کہ جناب خان صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ جناب اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پھر ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ایک ایسا یعنی کہ خوفناک قسم کا بیان ہے جس نے پاکستان کے 70 سالہ سٹینڈ کو وہ اپنی جگہ سے ہلا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ ڈومین کس نے عطا فرما دی کہ وہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے فیصلے کریں گے. بہرحال یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ایک وزیر اعظم یا کوئی ایک شخص اس کے بارے میں نہ تو فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی پالیسی بیان دے سکتا ہے. بہرحال آج تک پاکستان کا ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے موقف بڑا واضح رہا تھا کہ یہ ہمارا ایک کم از کم دفاعی ہتھیار کے طور پہ ہم اس کو ضرور اس کو برقرار رکھیں گے. اور پورے مغرب کی خواہش کے باوجود، کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے اور کسی کو بھی پاکستان کا ایٹمی پروگرام بالکل بھی گوارا نہیں ہے، لیکن پاکستان نے ہر طرح کی مشکل صورتحال کو فیس کیا. اور یہ یہاں پر ایک چیز کی میں بڑی جو وضاحت کر دوں کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا معاملہ ہے ایٹمی ہتھیار جس پر پاکستان کی سول اور ملٹری قیادتیں ہمیشہ سے ایک پیج پر رہی ہیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ کوئی ایسا ایک پوائنٹ ہے جس پر ہمیشہ سے ایک اتفاق رائے قوم میں، سول قیادت میں اور ملٹری قیادت میں ہمیشہ سے پایا جاتا رہا. لیکن خان صاحب نے اب ایک پنجابی میں کہتے ہیں نیا کٹا کھول دیا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بعد نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. تو خان صاحب آپ کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ برطانیہ کے پاس ایٹمی ہتھیار اور اس کو کس سے خطرہ ہے اور اس کا کس سے کوئی تنازع چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں؟ یا امریکہ کو ایسا کون سا مسئلہ ہے یا فرانس کو ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہ بالکل انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے. ہم اگر جائزہ لیں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا اور بھارت کے ساتھ اپنے معاملات کا جائزہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے بھارت کے ساتھ ہمیشہ ایک ہم نے اس کو رکھا ہے کہ بھارت نے چونکہ رکھا ہوا لہٰذا ہم بھی رکھیں گے. اور وہ تو ہمیں ایک جواز کے طور پہ چاہیے بھارت، اور بھارت کا وہ جواز ہمارے پاس موجود تھا. لیکن آج اس بیان کے بعد وہ جواز انہوں نے ہمارے پاس ختم کر دی. یہ یاد رہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے تو پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. انہوں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے. وہ حل کیا ہوگا اس بارے میں کلیئر نہیں ہے. اس حوالے سے ویسے ایک چیز تو بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ حل تو وہ اپنے طرف سے کر ہی چکے ہوئے ہیں کہ وہ بھارت نے ضم کر لیا اور یہ کچھ علاقے ہمارے پاس ہیں، اور اپنے تئیں یہ حل مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک ایسا حل سامنے آیا تھا. خان صاحب بھی کچھ ایسی حل کی طرف چل رہے ہیں، اور بہت سارے جو باخبر صحافی ہیں وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس ضم کرنے کا پہلے سے علم تھا. یہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بھارت اگر کشمیر کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیا بھارت کی پاکستان دشمنی ختم ہو جائے گی؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے. یہ کوئی بھی ذی عقل اور ذی ہوش آدمی ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا. اب بھارت نے تو بڑا آرام سے اپنے پاس یہ کہہ سکتا ہے جی ہم نے تو ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے. چائنا کی وجہ سے چائنا کے پاس جواز موجود ہے کہ جی میری تو امریکہ اور مغرب مخالف ہے ہمارے پاس موجود ہے. آپ
کس سلسلے میں اور کس اختیار کے تحت ایٹمی ہتھیاروں کے جو ہے اس سے وڈرا کرنے کے حوالے سے آپ ایک بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں رہے گی؟ تو دنیا میں کوئی بھی ایسی اسٹیٹ موجود نہیں ہے جس کے ہتھیاروں سے اسرائیل کو سلامتی کو خطرہ ہوا، ایٹمی ہتھیاروں سے خطرہ ہو، نہ ہی اس کے ارد گرد جو ممالک موجود ہیں کسی کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہے۔ تو خان صاحب نے یہ بات کی تو ہم یقیناً بہت ساری ایسی تھیوریز پہلے سے چل رہی تھی۔ حکیم سعید صاحب نے 1996 میں جو کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب پہ انگلی اٹھائی تھی کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے مغرب کی طرف سے پاکستان میں حکمرانی کے لیے، اور پاکستان میں جو نہیں ہے وہ 2020 تک ان کا اثر رسوخ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار مرحوم نے بھی ایسی باتیں کی، دونوں حضرات آج دنیا میں نہیں ہیں۔ تو کیا اس بیان کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو دو حضرات جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں وہ آپ کے بارے میں بات درست کر کے گئے تھے؟ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر بہت ساری کڑیاں ملتی ہیں۔ آپ نے آنے کے بعد معیشت کا جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، آنے کے بعد جو سی پیک کے ساتھ کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، جو آپ کے آنے کے فوراً بعد آپ کی رکن قومی اسمبلی عائشہ ہدایت نے اسرائیل کی فضیلت اور اس کے حق میں جو تقریر قومی اسمبلی میں کی، آج تک آپ نے نہ اس کی تردید کی، نہ ہی آپ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ آپ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف آ ہی گئے ہیں۔ تو خان صاحب یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے جہاں پہ ایک بال اگر 9 بال ہو جائے گی تو دوبارہ ہو جائے گی۔ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ الیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، بہرحال آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور یہ قوم اور اس ملک کے ادارے، اس ملک کی سیکیورٹی سروسز، اس ملک کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس کی اجازت دے دے۔ اگرچہ کہ کچھ ایک چھوٹا موٹا ایک طبقہ ہوگا جو کو سوشل میڈیا پہ چاہے کی پیالی میں طوفان برپا کر دے گا اور آپ کے حق میں دلیلیں دینے کی کوشش کرے گا، لیکن خان صاحب یہ ایک ایسا بیان ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایٹمی طاقت پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر حاصل کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اس کے وڈرال کی بات کریں یا اس کی ضرورت نہ رہنے کی بات کریں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔